ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں امتٌ یہدون بالحق، ایسا گروہ بھی ہے جو حق بات کرتا ہے، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ۔ وبہ یعدلون، اور اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ اب اس طرح کے جو چند ایک لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا۔ جوز میں تو بہت کم تھے، نصارہ میں تھے ایسے لوگ جنہوں نے نبی الاسلام کو پہچان لیا، ایون آپ کی بعثت سے پہلے پہچان لیا، اعلان نبوت سے پہلے۔ ورقہ ابن نوفل کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، جو پہلی وہی نازل ہوئی تھی، وہ عیسائی تھے، انہوں نے کہا یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے بانٹ دیا انہیں 12 قبیلوں میں جو الگ الگ قومیں تھیں۔ 12 قبائل تھے، چونکہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور تھے، اور ان 12 بھائیوں کے والد تھے حضرت یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ ہبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ تو اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کے بیٹے، وہ 12 بیٹوں کی اولادیں تھیں قبائلی سسٹم کی وجہ سے، تو وہ اسی طرح قبائل وہ چلتے رہے، اکٹھ ان کا نہیں ہوتا تھا، اس لیے پھر وہ 12 چشمے بھی جاری کرنے پڑے، وہ آ رہا ہے اب ذکر۔ اب وہ بٹے ہوئے تھے 12 قبائل میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ آپ کی قوم کے لیے خاص آپ کو یہ وحی کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے عصا کو پتھر پر ماریں۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلیں گے اس میں سے 12 چشمے۔ پانی پہ بھی وہ لڑتے تھے، تو ٹھیک ہے، پھر بہتر یہ ہے کہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا چشمہ ہو جائے۔ تو اللہ کی قدرت، قد علم کل اناس مشربہم، جان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کوئی مرزانہ طور پہ ہوا ہے، وہ 12 پہ بھی تو لڑ سکتے تھے نا کہ میں اعلیٰ لینا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ 12 چشمے نکلے، اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک ایک ٹافی ہے جو آپ نے سب کو بانٹ دی ہے، وہ ظاہر ہے کوئی کہے گا جی مجھے یہ والا پسند ہے، ایسے تھوڑا سا زیادہ پانی پہ نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معجزانہ طور پہ طے کیا، اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک نے پہچان لیا کہ اس کا کون کون سا ہے۔ اب یہ اس کی تفصیل نہیں پتا، واللہ عالم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ حق واضح کیا ہوگا کہ یہ والا جو چشمہ ہے یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا ان پر بادل کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا ان پر من اور سلوہ۔ سلوہ ایک سمجھ لیں پرندہ تھا جو جنتی خوراک ان کے لیے، ایک سمجھ لیں ایک غیبی اللہ کی طرف سے آتی تھی، پرندوں کے جھنڈ آتے تھے، وہ خود ہی آ کے بیٹھ جاتے تھے، شکار بھی نہیں ان کو اس طریقے سے کرنے پڑتے تھے، اس سے ان کو پروٹینز مل جاتی تھیں، اور شوگر اللہ نے ایسی ان کو دی کہ رات کے وقت جو ریگستان کے اندر شبنم گرتی تھی وہ صبح موتیوں کی شکل میں وہ چن لیتے تھے، جس طرح آپ کی یہ مٹھائی کی چھوٹی چھوٹی بوندیاں ہوتی ہیں نا، یہ ان کے لیے من تھا۔ من اور سلوہ یہ دو، کیونکہ 40 سال تک وہ ریگستان میں بھٹکتے رہے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو یہ سارا کچھ کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان پہ سایہ رکھا۔ ریگستان میں تو کوئی سایہ نہیں ہوتا، 6 لاکھ کا لشکر ہے، ٹریول کر رہا ہے، تو ریگستان میں تو وہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس، تو اللہ نے مسلسل اتنے سالوں تک ان کے اوپر بادل کا سایہ رکھا، انہیں اس گرمی کی تکلیف سے اس لیول پہ گزرنا نہیں پڑا۔ یہ بھی دیکھیں غیبی طور پہ۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں جب جہاد کی باری آئی ہے تو صرف 2 بندے حضرت موسیٰ کے ساتھ نکلے ہیں، حضرت ہارون اور جوشوا۔ اسی پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اس طرح کی جو قوم ہے نا اس کے اور میرے درمیان جدائی ڈال دے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ اب پھر یہ 40 سال سرائے سینا میں بھٹکتے رہیں گے، ان کو اب شام کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ اسی دوران حضرت ہارون فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ان کی قبر بھی ریگستان میں ہی بن گئی۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ جو نسل جوان ہوئی وہ ٹف ماحول کے عادی ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے جانشین بنے جوشوا، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو پھر ہمت پیدا ہوئی کہ ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔
یہ بنی اسرائیل کی ایک تاریخ ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ تو اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اللہ پہ کون ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو کچھ انہوں نے نافرمانیاں کی تو اس کی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، اس کا وبال وہ خود چکھیں گے۔ مجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے، اپنے اوپر ظلم کیا۔